نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، آج کے اس درس قرآن میں سلسلہ نمبر 20 ہے، اور اس سلسلہ میں آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں۔ سورہ نمل سے آیہ کریمہ جو تلاوت کی گئی ہے اس کے حوالہ سے کچھ عرض کروں گا۔ پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بتاتا چلوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں، یہ اپنے مقدس باپ کے جانشین ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت اور سلطنت دونوں سعادتوں سے سرفراز فرما کر تمام روئے زمین کا بادشاہ بنایا، اور 40 برس تک آپ تخت سلطنت پر جلوہ گر رہے۔ جن و انسان، شیاطین اور چرند پرند سب آپ کی حکومت تھی، یعنی جو چرند تھے، پرند تھے، جو جن و انسان تھے، ان سب پر آپ کی حکومت تھی۔ سب کی زبانوں کا آپ کو علم کی عطا کیا گیا، یعنی اگر جانور ہے تو اس کی بھی بولی آپ جانتے ہیں، پرندہ ہے اس کی بولی بھی آپ جانتے ہیں، جن ہیں ان کی بولی بھی آپ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کی بولیاں آپ کو عطا فرمائیں، اور طرح طرح کی عجیب و غریب صنعتیں آپ کے زمانے میں بروئے کار آئیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے وَوَارِثَ سُلَيْمَانَ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنْ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی جانشین ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے، اور ہمیں ہر چیز میں سے عطا کیا گیا ہے، بے شک یہ کھلا ہوا فضل خدا بندی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ بولیاں سکھائی ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد ہوا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ۔ اور سلیمان علیہ السلام کے بس میں ہوا کر دی، اس کی صبح کی منزل 1 مہینہ کی راہ، اور شام کی منزل 1 مہینے کی راہ، اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا، اور جنوں میں سے وہ جو اس کے آگے کام کرتے اس کے رب کے حکم سے، اور جو ان میں ہمارے حکم سے پھرے، ہم اسے بھڑکتی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ اس کے لیے بناتے جو وہ چاہتا، اونچے اونچے محل اور تصویریں، اور بڑے حوضوں کے برابر لگن اور لنگر دار دیگیں،
روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام جن و انس وغیرہ اپنے تمام لشکروں کو لے کر طائف یا شام میں وادی نمل سے گزرے، جہاں چیونٹیاں بکثرت تھیں، تو چیونٹیوں کی ملکہ جو مادہ اور لنگڑی تھی، اس نے تمام چیونٹیوں سے کہا کہ اے چیونٹیوں، تم سب اپنے گھروں میں چلی جاؤ، ورنہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل ڈالے گا۔ چیونٹی کی اس تقریر کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کی دوری سے سن لیا اور مسکرا کر ہنس دیے، جس طرح کہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو یہ ساری بولیاں سکھائی ہیں، تو آپ ہنسے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا حتی اذا اتوا علی وادی النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ یہاں تک کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ وادی نمل میں آئے تو ایک چیونٹی بولی کہ اے چیونٹیوں، تم اپنے گھروں میں چلی جاؤ، کہیں بے خبری میں یہ لشکر تم کو کچل نہ ڈالے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جب اس نے یہ کہا کہ یہ بے خبری میں کچل نہ ڈالے، تو فتبسم ضاحکا من قولها، تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس بات پر مسکرائے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، کہ ایک چیونٹی جو 2 فٹ کے فاصلے سے نظر نہیں آتی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کی دوری سے، 3 میل کے مسافت سے آپ نے اس چیونٹی کی بولی کو سنا اور سمجھ بھی لیا، اور اس کی اس بات پر ہنسے، مسکرائے، تبسم فرمایا، فتبسم ضاحکا من قولها۔ غور کیجئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ 3 میل کی دوری پر ہیں، 3 میل کی مسافت ہے، 3 میل دور ہیں، اور یہ چیونٹی اپنے لشکر میں کہہ رہی ہے، یہ چیونٹیوں کا لشکر ہے، اور ان چیونٹیوں میں وہ جو مادہ تھی، یعنی جسے ہم فیمیل کہتے ہیں، وہ اپنے لشکر والوں سے کہتی ہے کہ چیونٹیوں اپنے گھر چلی جاؤ، کہیں یہ لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے۔ اس قرآن واقعہ سے چند اسباق ہدایت ملتے ہیں کہ چیونٹی کی آواز کو 3 میل کی دوری سے سن لینا، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور اس سے معلوم ہوا کہ حضرت انبیاء کرام کی بصارت، سماعت عام انسانوں کی بصارت پر قیاس نہیں کر سکتے۔ یعنی ایک نبی ہے، اس کا مقام نبوت کا ہے، اور ایک عام انسان اس کی نظر میں اور اپنی نظر میں کوئی فرق نہ سمجھے، وہ کہے کہ ایک جیسے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک جیسے ہوتے تو پھر وہ صرف نبی کیوں ہوتے؟ اگر ایک جیسے ہوں، یہ فقہ جو لمحہ فکریہ ہے، جو یہ لفظ میں عرض کر رہا ہوں، اس پر ذرا غور فرمائیے۔ ایک آدمی اٹھ کے کہتا ہے میں اور نبی ایک ہیں، ہم ایک جیسے ہیں۔ اگر تو اور نبی ایک جیسے ہو تو پھر وہ اکیلا نبی کیوں ہے؟ اس لیے فرمایا کہ نبی اور عام انسان یہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ تو پتہ چلا کہ ان کی سماعت، ان کی بصارت عام انسان سے اور ہے۔ عام انسان کے ساتھ نہیں ملتی، عام انسان ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا، اور ان پر قیاس نہیں کر سکتے۔ بلکہ حق یہ ہے کہ انبیاء کرام کا سننا اور دیکھنا، اور دوسری طاقتیں عام انسانوں کی طاقتوں سے بڑھ چڑھ کر ہوا کرتی ہیں۔ تو
پتہ یہ چلا کہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں، اللہ کے جو برگزیدہ ہوتے ہیں، عام انسانوں سے ان کی شان علیحدہ ہوتی ہے۔ چیونٹی کی تقریر سے معلوم ہوا کہ چیونٹیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ کسی نبی کے صحابی جان بوجھ کر کسی پر ظلم نہیں کر سکتے، کیونکہ چیونٹی نے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ کہا، یعنی لاشعوری طور پر یہ نہیں کہا کہ یہ کچل دیں گے، کچل جائیں گے، یا ان کا کام کچل دینا ہے، معاذ اللہ۔ چیونٹی یہ کہہ رہی ہے کہ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں، اللہ کے رسول ہوتے ہیں، ان کی عادتیں کچھ مختلف ہوا کرتی ہیں، کیونکہ یہ اس بات کا علم رکھتے ہیں اور یہ کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ اور چیونٹی نے کہا کہ یہ لاشعوری میں ہوگا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہیں یہ لاشعوری میں ہمیں کچل نہ ڈالے، ورنہ جان بوجھ کر ایک نبی کے صحابی ہوتے ہوئے وہ کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کریں گے۔ افسوس کہ چیونٹیاں تو یہ عقیدہ رکھتی ہیں کہ نبی کے صحابی جان بوجھ کر کسی پر ظلم نہیں کر سکتے، مگر رافضیوں کا گروہ ان چیونٹیوں سے بھی کیا گزرا ہے کہ ان ظالموں نے حضور علیہ السلام کے مقدس صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر یہ تہمت لگائی کہ ان بزرگوں نے جان بوجھ کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اہل بیت پر ظلم کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت انبیاء کرام علیہم السلام کا ہنسنا، تبسم، مسکراہٹ ہی ہوتی ہے، جیسا کہ احادیث میں وارد ہوا ہے کہ یہ حضرات کبھی کہا مار کر نہیں ہنستے۔ تو دوستان محترم، پتہ یہ چلا کہ وہ چیونٹی جس نے بات کی 3 میل کی دوری سے، تو اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ سماعت فرما کر تبسم فرمایا، پھر اللہ کے نبی نے اس چیونٹی کے پاس جا کر بات بھی کی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یہ کہا چیونٹی نے کہ یہ جان بوجھ کر ہمیں کچلیں گے نہیں۔ نبی کے صحابہ کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں یہ کیا سبق ملا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت اطہار اور سیدہ پاک کے اوپر ظلم و تشدد کیا گیا، جبر کیا گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعویٰ یا ان الحمد للہ رب العالمین۔